یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی. جس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات پاک نے مسیلمۃ الکذاب کے خلاف جنگ چھیڑنے کے لیے آرمی کو تیار کیا، کسی ایک صحابی نے بھی اس میں اختلاف نہیں کیا. اس کا مطلب ختم نبوت پر اجماع نصی ہو گیا. لیکن جہاں ختم نبوت پر اجماع ہوا ہے وہاں دوسرے جملے پر بھی اجماع تسلیم کرو. کانا شعاروں یوم اذن یا محمدہ، سرکار کو پکارنا، یعنی تمہاری پہچان کیا ہوگی؟ یہ بات ذرا سنجیدگی سے سوچو. یعنی جن کے ساتھ لڑنے جا رہے ہیں وہ بھی لمبے کرتوں والے، یہ بھی لمبے کرتوں والے، وہ بھی عربی بولنے والے، یہ بھی عربی بولنے والے، وہ بھی اذانیں کہنے والے، یہ بھی اذانیں کہنے والے، وہ بھی اقامتیں کہنے والے، یہ بھی اقامتیں کہنے والے، وہ بھی قبلے کی طرف منہ کرنے والے، یہ بھی قبلے کی طرف منہ کرنے والے. اب پہچان کس طرح ہو؟ داڑیاں ان کی بھی ہیں، داڑیاں ان کی بھی ہیں. کہا جس وقت بے ایمان قسم کے نمازیوں سے واسطہ پڑے نا تو سب یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ. سمجھ آئی ہے نا؟ کبھی داڑیوں والے بھی، کلمہ پڑھنے والے بھی، عربی بولنے والے بھی، لمبے کرتے والے بھی بے ایمان تھے. صدیق اکبر آج شام کے دل آویزی میں تیری بارگاہ میں محبت کا سلام. کیسا ذہین انسان ہے، کیا تعلق بنتا ہے؟ جنگ لڑی جا رہی ہے ختم نبوت کی تو یا محمد آ کہہ کے پکارنا، اس کا کیا معنی ہے؟ آپ بات ایک مرتبہ فکر میں لائیں. جنگ لڑی جا رہی ہے نبوت کی، ختم نبوت کی، اور یہ علامت مقرر کرنا یا محمدہ کہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یا محمدہ کا قائل ہو وہ ختم نبوت کی جنگ لڑنے کا حق رکھتا ہے. جو یا رسول اللہ کا منکر ہو ختم نبوت کی جنگ سے اس کا کیا تعلق؟ علماء اہل سنت، مرکزی جماعت اہل سنت، مفکر اسلام. یہ مسئلہ ایک یادگاری ہے. جس وقت کہ یہ کہے کہ یا رسول یا محمدہ چھوڑ دو، اور اگر نہ کہے تو ڈھس کر دو، اس کا مطلب یہ کہ صدیق اکبر نے اپنوں اور بیگانوں میں تمیز کے لیے اس نعرے کو بطور علامت کا استعمال کیا. واہ صدیق اکبر تیری صداقت پر قربان. اس جگہ ایک بحث ہے مولانا علماء کرام جو استاد سے تعلق رکھتے ہیں، کیا یہ کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ جی یہ تو علامت کے طور پر مقرر کیا ہے، عقیدے کے طور پر تو مقرر نہیں کیا؟ اس پر میں عرض کروں گا کہ کیا کوئی حرام کلمہ عین اس وقت جبکہ صفِ کارزار میں تلوار کی دھار کے نیچے کھڑا ہو یہ کہے یا محمدہ، اگر وہ کلمہ شرک ہو تو کیا علامت کے طور پر اس کو مقرر کیا جا سکتا ہے؟ انما الاعمال بالخواتیم، عمل کا دار و مدار تو خاتمے پر ہے. تو ان تلواروں کی چکا چاک میں جو یا کہتا ہے، اس کا مطلب اس کے نزدیک یہ بات ہے کہ یہ ایسا کلمہ ہے اگر اس پر خاتمہ ہو جائے تو سچا خاتمہ ہو جائے. عرض ہے اس جگہ ایک مسئلہ ہے کہ صحابہ کرام 13,000 کی تعداد میں تو تھے نا جو لڑنے کے لیے گئے. جس وقت سب نے یا محمدہ زبانی کہا تو یہ اجماع نصی ہو گیا کہ نہیں؟ معلومہ یا محمدہ کہنا صحابہ کا اجماع نصی ہے، اس پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. جس نے اختلاف کیا بے ایمان ہو کے کیا، ایماندار نے اختلاف کیا. کہا چلو یا محمدہ کہنے کی ہم اجازت دیتے ہیں. جیسا بچہ بے چین ہو تو کہتا ہے ہائے اماں جی، مگر حاضر ناظر کا جو عقیدہ ہے یہ تو انہیں خود پچھر لگائی. اگر جناب اسی واقعے سے حاضر ناظر کا عقیدہ پیش کرتے تو پھر کیا ہوگا؟ علماء کرام تشریف فرما ہے. اسی کے اندرونی شہادت یہ بتا دے کہ حاضر ناظر کے معنی اس میں ہیں. یہ عقیدہ رکھ کے کہتے تھے یا محمدہ کی علامت تو استوال الدین مخالف کے مقابلے میں کہ مجھے نہ ماریو میں مسلمان ہوں، یعنی کلمہ اس وقت علامت نہیں بنا، یا محمدہ کلمہ.
ایک واقعہ موجود ہے. عماد الدین ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ کے اندر لکھا ہے آمنے سامنے کوئی آئے تو اس کو تو یہ جتانا ہے نا کہ وہ سرکار کا سچا غلام ہوں. خالد ابن ولید اس ایریا کمانڈر ہے. جو گمسان کا رن پڑا, گردنیں میدان میں رقص کرنے لگی, باڈیاں پھڑکنے لگی اور خون کی ندیاں بہنے لگی. اب حالات ایسے نظر آئے کہ اگر تھوڑی دیر تک پانسا نہ بدلا تو حالات اور زیادہ بگڑ جائیں گے. حضرت خالد ابن ولید سامنے ایک پہاڑ ہے, میں جناب وہاں گیا ہوں عملاً, جا کے اس کی نشاندہی کی ہے. کاغذات میرے پاس موجود تھے اور کاغذات کو قدموں سے میں نے ماپ کے دیکھا یہ کون سی جگہ ہے. لڑائی ادھر لگی ہوئی ہے, خالد ابن ولید ادھر گئے ہیں اور ادھر جا کے مدینہ طیبہ کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں یا محمد بات حضرت خالد ابن ولید کے عمل سے بات پائے ثبوت تک پہنچتی ہے مولانا کہ نہیں؟ اگر مخاطب کو دیکھ کے کہتے یا محمدہ, اس کا مطلب اس کو باور کرانا چاہتے. ان کے ہاتھ میں لڑائی کا جھنڈا بھی ہے, علم بردار بھی ہیں, ان کو تو کسی علامت کی ضرورت نہیں. پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کے ادھر ڈائریکشن مخالف ہے, مدینہ شریف کی طرف منہ کر کے کہنا یا محمدہ, معلوموں و فریاد کی غرض سے, استغاثہ کی غرض سے کہ یا رسول اللہ آپ کا مشن لے کے آیا ہوں, میدان میں میرا پردہ رکھنا یہ آپ کا کام ہے. یا نبی